بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا فقاموا يوم القيامة المظلمين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم إلى باب الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أمر مغرق خذ ساحل لنا أشكالنا غوث اعظم دمنے بے سر و ساما مددے قبلہ کی مددے کعبہ ایمان مددے مادنائے تو سلطان دو عالم ہستی حسدارے مقبلنا شہیدینا مددے مقربابے مرا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا درستی بحق کے خالق عثمان حاضور مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی میں قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اکثر میں اس موضوع پر تقریر بھی کرتا ہوں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگوں تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان یعنی دلیل آئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے نازل فرمایا تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں برہان سے مراد جو دلیل اللہ نے ہم پر نازل فرمایا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے اور جو نور مبینہ فرمایا کھلا ہوا نور اس سے مراد قرآن پاک یعنی اللہ کی مقدس کتاب اللہ کے فرمان کے مطابق ہم پر اس نے ایک دلیل نازل فرمایا قرآن نازل فرمایا دلیل کس بات کی
انبیاء کرام علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو قوم کہتی تھی کوئی دلیل دو تمہارے نبی ہونے کی، تو انبیاء کرام علیہ السلام معجزہ دکھایا، معجزہ دیکھ کر وہ قوم کے سمجھ میں آتا تھا، اور جن کی قسمت میں ایمان ہوتا اس نبی پر معجزہ دیکھ کر ایمان لے آیا۔ تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل یعنی معجزہ دیا، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیا، کسی کو 3 دیا، کسی کو 4 دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن کا مطلب معجزہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک برہان آئی، یعنی صحابہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات معجزہ ہے، یہ دلیل ہے۔ اور نبیوں کے پاس تو معجزہ 1 یا 2 3 4 ملے وہ دکھایا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مقدس ذات سر سے لے کر پاؤں مبارک تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برہان ہے، یہ دلیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کا ایک ایک بال مبارک معجزہ ہے، ایک ایک روٹا مبارک معجزہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھ مبارک معجزہ ہے، کان مبارک معجزہ ہے، پیشانی مبارک معجزہ ہے، سر مبارک معجزہ ہے، اور آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ ہے، پاؤں مبارک معجزہ ہے، دل مبارک معجزہ ہے، دماغ مبارک معجزہ ہے، حتیٰ کہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا اللہ کے حبیب علیہ السلام معجزہ ہے۔ اب آپ کا یہی نہیں بلکہ جو پسینہ نکل رہا ہے وہ بھی معجزہ، ہمارے پسینے میں بدبو آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی یہ شان ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، سب انتظام ہو گیا، خوشبو کا انتظام نہیں ہوا۔ اب اس زمانے میں آج کی طرح عطر کی دکانیں بے شمار تو نہیں، یہ کہیں سے بھی جا کر اتنے خرید کر لیا۔ یاد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا میں نے کوئی میں عطر پڑوس ہوں، عطر کی دکان لگا رکھی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے آپ کے ہاتھ مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا، اور پسینہ کوڑی مبارک تک آ چکا تھا، آپ نے شیشی بنوائی اور وہی پسینہ آپ نے نکال کر دے دیا۔ وہ پسینہ مبارک اس صحابی کو دے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صحابی اس پسینے مبارک کو لے کر گئے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ اس پسینے مبارک کی اتنی خوشبو برسوں تک اس گھر کے اندر رہی کہ جو راستے سے اس گھر کے سامنے سے گزرتا تھا وہ بھی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس گھر کا نام رکھا گیا خوشبوؤں کا گھر، اس گھر کا نام رکھا گیا خوشبوؤں کا گھر۔ کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک کے چند قطرات تھے۔ اللہ کے محترم، میرے آقا کے پسینے کی یہ شان، اور آپ نے تو کئی مرتبہ سنا آنکھ مبارک کا معجزہ، علماء کی زبانی میری زبانی بھی، آنکھ مبارک کا معجزہ، کان مبارک کا، لیکن میں آج ایسی چیز کا معجزہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں ان کے منہ پر زبردست جھکا ہے، ان کے منہ پر جھکا ہے، وہ ہے آقا علیہ السلام کا تھوک مبارک، جس کو لعاب رحم کہا جاتا ہے۔ ہمارا تھوک وبا
بیماری پھیلانے والا اور سبھی انسانوں کا خون بیماری پھیلانے والا. کہیں ایسی جگہ آپ جائیں گے وہاں لکھا ہوا ہوگا تھوکنا منع ہے کیونکہ تھوکنے سے بیماری بڑھے گی. ابھی گزشتہ سال کورونا وائرس پر جب کچھ کنٹرول ہوا بازار وغیرہ کھلے تو تھوکنے پر پابندی لگا دی حتیٰ کہ بھانگ کھا کر بھی نہ تھوکا جائے کیونکہ تھوکیں گے تو اس سے بیماری پھیلے گی. تو ہمارا تھوک یہ بیماری پیدا کرتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاء دہن یعنی تھوک مبارک. میں بار بار تھوک مبارک نہیں کہوں گا بلکہ دعاء دہن تھوک کے لیے استعمال کروں گا. دعاء دہن آپ حضرات سمجھ جائیں گے. دعاء دہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ شان رکھتا ہے. یہ بیماری پیدا نہیں کرتا بلکہ بیماروں کو شفا دیا کرتا ہے. زہروں کے لیے تریاق اعظم ہے. تاریخ گواہ ہے احادیث مقدسہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تھوک مبارک کا دعاء دہن پاک کا کیا کہنا. آقا علیہ السلام کے دعاء دہن ایسا نہیں کہ اعلان نبوت فرمایا جب برکت والا ہوا بلکہ آقا علیہ السلام تو نبی اس وقت ہیں کن تو نبی وآدم بینکم یؤتی. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا. میں اس وقت تک نبی تھا اس وقت بھی نبی تھا. آقا علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہیں اس وقت سے نبی. تو آقا علیہ السلام والتسلیم کا ایسا نہیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کا دعاء دہن برکت والا ہوا بیماروں کو شفا دینے والا ہوا زہروں کے لیے تریاق اعظم ہوا. نہیں بلکہ بچپن میں بھی آپ کے دعاء دہن کی کیا شان. روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو عمر شریف 4 یا 5 سال کی اس وقت آپ کو آنکھوں میں چشم ہو گیا یعنی دونوں آنکھ آ گئی. آنکھ سے پانی پیچھا بہنے لگا. لہذا بہت علاج کیا گیا. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا علاج کروایا لیکن آنکھیں درست نہیں. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ مکہ کے قریب میں اوکاز نام کا ایک گاؤں ہے. اسی گاؤں میں جو بازار ہے بازار سے لگ کر ایک عیسائیوں کا بہت بڑا گرجا گھر. یہاں پر ایک عبادت گزار رہتا ہے راہب رہتا ہے. عیسائیوں کا جو عبادت گزار ہوتا ہے عابد ہوتا ہے اس کو راہب کہا جاتا ہے. یہ راہب رہا کرتا ہے. آپ اس کے پاس لے جائیے آنکھ کا علاج بہت اچھا کیا کرتا ہے. وہ دوا بھی دیتا ہے اور دعا بھی دیتا ہے کم بھی کرتا ہے ڈوبتا ہے. لہذا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام والتسلیم کو لے کر اس اوکاز نامی بازار میں پہنچے. یہاں پر پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے معلوم کیا وہ عیسائیوں کا گرجا گھر نظر آیا. وہاں کے لوگوں سے پوچھا راہب کے بارے میں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو بڑا موجی آدمی ہے راہب اور آج ہی اس کا دروازہ کھلا تھا اور اس نے ابھی بند کیا ہے آپ کے آنے سے پہلے. اب یہ کب کھولے گا 6 مہینے کے بعد بھی کھول سکتا ہے 8 مہینے کے بعد بھی کھول سکتا ہے 10 مہینے کے بعد بھی کھول سکتا ہے 1 سال کے بعد بھی کھول سکتا ہے. اس کے موڈ پر لہٰذا آپ کو تو جب تک انتظار کرنا پڑے گا. آپ نے پوچھا
کہ کیسا کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بہت اچھی دوا بھی دیتا ہے کسی بھی بیماری کی، اور دم بھی کرتا ہے، اور اس کے دم میں بڑا دم ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کیا کیا جائے۔ اتنے میں جو عیسائی کا اس راہب کا گرجا گھر تھا وہ اس میں زلزلہ آیا اور وہ ہلنے لگا۔ جب ہلنے لگا تو وہ گھبرا کر دروازہ کھول کر باہر نکلا، جبکہ اس کا یہ مزاج تھا کہ 6 مہینہ 8 مہینہ کم سے کم 6 مہینہ تو اندر رہتا۔ دروازہ باہر کھول کر نکلا، دروازہ کھول کر باہر نکلا، نکلنے کے بعد میں نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں تو ابھی دروازہ بند کیا اور یہ دروازہ بند کرنے کے بعد ہی زلزلہ آ گیا۔ ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی ساتھ کو میرا یہ گرجا گھر سجدہ کرنا چاہتا ہے، یہ گرجا گھر کسی ساتھ کو سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس نے کہا ہی تھا کہ حضرت عبدالمطلب پر اس کی نظر پڑی۔ حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فوراً دوڑتا ہوا آپ کے پاس میں آیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظر پڑی 4-5 سال کی عمر، آقا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور پوچھا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بتایا گیا، حضرت عبدالمطلب نے بتایا کہ میرا یہ پوتا ہے، اس کی آنکھ آئی ہوئی ہے، عاشق جسم ہو گیا ہے، لہٰذا میں تمہارے پاس میں دم کرانے کے لیے دوا لینے کے لیے آیا۔ پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا مکہ سے آئے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہا اور پوچھتا رہا، پھر اس کے بعد ٹھہرا دیا، اپنے گرجا گھر میں گئے۔ جب وہ گرجا سے باہر نکلا تو اس کا زلزلہ رک گیا۔ اب گرجا میں گیا، جانے کے بعد میں غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگایا اور اپنی ایک آسمانی کتاب کو لے کر آیا۔ یہ عیسائیوں کی آسمانی کتابوں کا عالم تھا، لہٰذا ایک پرانی کتاب لے کر آیا اور کتاب کھول کر دیکھتا رہا، حضور علیہ السلام کو دیکھتا، کتاب میں دیکھتا، پھر اس کو دیکھتا، کتاب میں دیکھتا، اور کچھ دیر تک کتاب دیکھتا رہا، کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا کو کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میرے آقا کی عمر 4-5 سال ہے۔ کہتا ہے ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا کہ 4-5 سال کی عمر شریف، لیکن کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اسلام قبول کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے محترم ایمان لے آیا۔ اس کے بعد میں حضرت عبدالمطلب سے کہنے لگا کہ اس بچے کی حفاظت کیجیے، یہودی عیسائی اس کے بڑے دشمن ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی آپ کو سما ہے تو اس کو قتل کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، آپ ان کی حفاظت کیجیے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تو کہیں لے کر نہیں جاتا ہوں، لیکن اب اسے ایسا نہ تو ہو گیا اس لیے تمہاری شہرت سن کر میں اس کو لے کر آیا ہوں، لہٰذا اس کو دم کر دو اور دوا بھی دے دو۔ اللہ کے محترم یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ میں اور ان کو دم کروں؟ ارے آقا کے ہاتھ میں تو اسلام لے آیا، اب کہنے لگا میں اور ان کو دم کروں؟ اے سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا کو غلام کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ طبیب کو بیمار کے پاس لے کر آئے، طبیب کو بیمار کے پاس لائے ہیں، آقا کو غلام کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہیں۔ ارے میں کیا ان کو دوا دوں، کیا میں دم کروں؟ خود ان کے پاس میں ان کی تمام بیماری، حتیٰ کہ قیامت تک کے تمام امت کی بیماریوں کا علاج اس مقدس ذات کے پاس میں موجود ہے۔
پاس میں کون سی دوا ہے، کون سا علاج ہے، اس بچے کے پاس میں کون سا علاج ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ خود اس مقدس ساعت کے دھوپ مبارک دعا میں وہ شفا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ان کا دھوپ مبارک نکال کر خود ان کے ہاتھ میں لگائیے، تو لعاب جہن کی برکت سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی وقت حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کو لعاب جہن نکالا اور آقا کی آنکھوں میں لگا دیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا۔ 4 یا 5 سال کے آقا کریم علیہ السلام، اب اس کے بعد حضرت عبد المطلب جب آقا کو لے کر چل گئے تو حضرت عبد المطلب نے اس راہب سے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ تم نے تو دوا نہیں دیا اور میرے بیٹے کے پاس خود اس کی بیماری کا علاج، لیکن تمہارے دم کا بڑا میں نے چرچا سنا، تو کیا پڑھ کر تم دم کرتے ہو ذرا مجھے بتا دو۔ آپ نے کوئی دوا تو نہیں دیا، لیکن کیا پڑھ کر دم کرتے ہو ذرا مجھے بھی بتا دو تو میں چاہوں گا۔ اس راہب نے کہا اے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ اس کے دم کا بڑا چرچا تھا، اے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، جب کوئی بیمار پریشان حال میرے پاس میں آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا تیرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا واسطہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دے، تو پروردگار شفا عطا فرما۔ اللہ کے محترم، یا علیہ السلام کے لعاب پہلے پاک کو سمجھتے، یہ کب 4-5 سال کی عمر کا واقعہ۔ اب اعلان نبوت کے بعد تو بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں لے کر آقا کریم علیہ السلام کو پہنچے، غار کے اندر سانپ تھا، اس نے ڈس لیا، درد کی شدت سے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گرے آنسو آقا کے رخسار مبارک پر۔ میرے آقا علیہ السلام نے آنکھ کھول کر فرمایا ماں دکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہو گیا؟ عرض کیا تو جس کو فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا نے اسی وقت لعاب جہن نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق کے اس مقام پر لگایا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا، اللہ نے مکمل شفا عطا فرمایا۔ مولا کائنات علی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ میں خیبر فتح کرنے کے لیے مقام خیبر میں پہنچے۔ پہلے دن آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، لیکن دن بھر لڑائی ہوتی رہی، شفا اور فتح مبین میسر نہیں ہوئی۔ دوسرے دن فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا، لیکن مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ رات میں آپ نے فرمایا اب کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم اسلام دوں گا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح مبین عطا فرمائے گا، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نے نام نہیں بتایا۔ اب تمام صحابہ پریشان، وہ کون سا خوش نصیبی کا تاجدار ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، جو فاتح خیبر کا خطاب جسے ملنے والا ہے۔ رات بے قراری میں صحابہ کرام نے گزار دیا، سب کی تمنا یہی تھی کاش میں رہوں، کل میرا نام میرے آقا پکار دے، سب کی تمنا یہی رہی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب سب صحابہ کی نظر آقا کریم علیہ السلام کے لب مبارک پر۔ ابن آقا نے فرمایا اے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو آنسو کے چشم میں پریشان ہے، یعنی ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، سرخ ہو چکی ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہے، بہت تکلیف ہے دونوں آنکھوں میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، سب نے دیکھا، آقا نے دیکھا،
ہوتی ہے، پانی بہ رہا ہے، کیچڑ بہ رہا ہے آنکھ میں سے. آقا علیہ السلام نے قریب بلایا اور قریب بلا کر اپنا لعاب دہن حضرت علی کی ڈوبتی ہوئی آنکھوں میں لگا. لعاب دہن پاک کا لگنا تھا کہ فوراً حضرت علی کی آنکھیں اچھی ہو گئی اور پھر پرچم اسلام آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ جاؤ علی، تمہارے ذریعے اگر ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بڑی نعمت ہوگی. حضرت علی پرچم اسلام لے کر نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائے گا. لہٰذا حضرت علی کے ہاتھ پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمایا اور قیامت تک کے لیے حضرت علی کو فاتح خیبر کا خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. حضرت محترم یہ لعاب دہن پاک کی برکت ہے اور یہی نہیں، بیماروں کے لیے ہی نہیں، صرف بیماروں کے لیے ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کا بیان ایک مرتبہ ایک ڈول کے اندر پانی کنویں کا نکال کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا علیہ السلام و تسلیم نے اس میں کلی فرمائی اور فرمایا اس کو واپس اسی کنویں میں ڈال دیا. اب جب واپس اس پانی کو ڈالا گیا تو اس پانی سے، اس کنویں سے کستوری خوشبو آنے لگی، کستور کی خوشبو آنے لگی. اور جب صحابہ کرام وہاں سے گزرتے تھے تو وہ کنواں مہکتا تھا، اس کا پانی استعمال کرتے تھے، وہ بھی کستوری خوشبو سے مہکتا تھا. حضرات محترم، یا علیہ السلام کی کلی مبارک دیکھی. کلی یعنی جھوٹا چاہے پانی ہو یا کھانا ہو، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا مسئلہ یاد رکھیں کہ جھوٹا یہ پاک ہے، انسان کا جھوٹا پاک ہے اور مومن کے جھوٹے میں شفا. انسان کا جھوٹا پاک ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اور یہ اٹھنا بیٹھنا بند کرو، ایک طرف بیٹھا صفا. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اب یہ تو آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے جھوٹے مبارک کی کیا تھا. اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجیے کہ کافر، کیونکہ انسان کا جھوٹا پاک ہے تو کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے. کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، لیکن ہماری شریعت کہتی ہے کہ کافر کے جھوٹے سے بچنا چاہیے. کافر کے جھوٹے سے ایسی نفرت کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے ناک کا ریٹ نکالتے ہیں، اس سے وہ دیکھ کر گھن آتی ہے، ایسے ان کے جھوٹے سے بھی گھن کرنا چاہیے. اگرچہ وہ پاک ہے لیکن ان کے جھوٹے سے گھن کرنا چاہیے. اللہ محترم، آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے. میرے گھر میں کھارے پانی کا کنواں تھا، اس کا پانی بہت زیادہ کھاری تھا. میرے آقا علیہ السلام و تسلیم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا، اس کنویں میں ڈال دیا تو وہ پانی بہت زیادہ میٹھا ہو گیا. اللہ کے محترم، آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت دیکھی. اور سیدنا حبیب ابن فدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اچانک نابینا ہو گئے تھے. اللہ کے رسول کے صحابی تھے، تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. آقا نے دیکھ کر فرمایا کیا بات ہے تمہاری آنکھیں کیوں نابینا ہو گئی؟ تو میرے والد نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں زہریلے سانپ کا انڈا پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اگا لیا، یعنی اس پر میں نے پاؤں رکھ دیا. بس پاؤں رکھنا تھا، اسی وقت میری دونوں آنکھوں کی بیماری ختم. حبیب ابن فدیق بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے یہ سنتے ہی میرے والد کو قریب بلایا اور اپنا لعاب دہن دونوں آنکھوں میں لگا
علیہ السلام کے صحابی سیدنا حبیب ابن اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اچانک ایک کافر نے میرے کاندھے پر ایسی تلوار ماری کہ میرا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا۔ میں ہاتھ لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوسرے ہاتھ کو وہ ہاتھ کو اٹھایا اور آقا کی بارگاہ میں پہنچا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر نے اپنی تلوار سے میرا ہاتھ تن سے جدا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم میں کیا شان میں کیا تھا۔ صحابی کا بیان ہے آقا علیہ السلام کو تسلیم میں ہاتھ مبارک کو اس کی جگہ لگایا اور اپنا لوہار جہاں اس میں لگایا تو وہ ہاتھ تندرست ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اور صحابی کا بیان ہے وہی ہاتھ سے میں نے تلوار دیا اور میں نے تہیا کر لیا جس کافر نے میرا ہاتھ کاٹا تھا اب اسی ہاتھ سے میں اس کو قتل کروں گا۔ لہٰذا یہ کہہ کر یہ ارادہ کر کے میں تلوار دے کر اسی ہاتھ میں تلوار دے کر میدان جنگ میں پھر پہنچا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اسی ہاتھ سے میں نے اسی کافر کو جس نے میرا ہاتھ کاٹا تھا اس کو قتل کر۔ یہ دعائے کہنے پاک کی برکت ہے۔ درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مالک برکات مالانی وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی پر لوہار دہن حال پانی پر پڑ گیا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ پانی پر آگ نے کلی فرمایا تو کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ اب خیر و برکت کا حالت دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم صحابہ کرام کو لے کر خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ خندق یعنی گہرا گڑھا تاکہ دشمن لشکر لے کر آئے تو اسی میں گر جائیں، وہ گڑھے کے اندر۔ ایسے ہی آپ نے خندق کھودنے کا حکم کیا۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ بھوک کی شدت کے سبب صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیا، اس کے اوپر کرتا مبارک صحابہ کا پتھر نظر نہیں آتا۔ جب بھوک سے بیقرار ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بھوک سے بیقرار ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت بھوک لے کر پہنچے۔ عرض کیا آقا اب بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ کرتا اٹھا کر دکھایا، میرے آقا نے دیکھا کیا تمام صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کی تسلی کے لیے اپنا پیراہن مبارک اٹھایا، اس صحابہ نے دیکھا میرے آقا کے پیٹ مبارک پر ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اتر گئے، فوراً چپکے سے اپنے گھر میں آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو بھوک کی شدت سے اس طرح دیکھا ہے، صحابہ بھی بھوکے ہیں، میرے آقا نے دو پتھر باندھ رکھا ہے اور صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا، میرے آقا نے دو پتھر باندھے، لہٰذا کھانے کے لیے کچھ انتظام کرو۔ بیوی نے کہا کہ ایک ساتھ جو کا آٹا ہے، ایک ساتھ 4 کلو 90 گرام کا ہوگا، 90 گرام ایک ساتھ جو کا آٹا ہے، کتنا 4 کلو 90 گرام۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم روٹی تیار کرو، آٹا گوندھو، اور آپ نے ایک بکری سے بات فرمائی، اس کا گوشت جلدی سے آپ نے ہانڈی پر رکھ دیا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت جابر نے چپکے سے آقا کے کان میں کہا یا رسول اللہ ایک ساتھ جو کا آٹا ایک بکری کا گوشت موجود ہے، آپ سب کو جو نہیں چند صحابہ کو لے کر ساتھ لے میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول کروائیں۔ بھلا اس رحمت للعالمین کو کیسے گوارا ہوتا کہ اپنے اس صحابہ کو چھوڑ کر جن کے بھوک کی شدت سے پیٹ پر ایک پتھر بندھے ہوئے تھے، وہ آقا کیسے گوارا کرتے اس صحابہ کو چھوڑ کر کھانا تناول کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا خندق کھودنے والوں، جابر کے یہاں دعوت عام ہے، جابر کے یہاں دعوت عام ہے۔ یہ
فرما کر حضرت جابر سے فرمایا جابر تم جلدی سے گھر جاؤ اور جب تک میں نہ آؤں نہ ہانڈی چولہے سے اتارنا اور نہ آٹے کی روٹی تیار کرنا بلکہ گوندھ کر تیار رکھنا روٹی مت تیار کرنا اور ہانڈی کی چولہے سے گوشت کی مت اتارنا۔ اللہ کے محترم حضرت جابر نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا عجیب ہو گیا آقا نے سارے صحابہ کرام کی دعوت سب کو دعوت عام دے دیا۔ بیوی نے پوچھا کتنے صحابہ ہیں؟ جابر نے فرمایا کہ 1000 صحابہ اور سرکار نے سب کی دعوت دے دی۔ حضرت جابر نے عبداللہ کی بیوی بھی بیٹھ رہی تھی ماں تھی کہنے لگی کہ اس علم پر اللہ تعالیٰ اس کا محبوب ہی جانتا ہے، لہذا جب میرے آقا نے دعوت دے دی ہے تو میرے آقا لاج رکھنے والے ہیں، لہذا پھر حضرت جابر پہنچے وقت مقررہ پر میرے آقا 1000 صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے مکان میں آئے۔ آنے کے بعد ہانڈی میں لوہا میں دہن ڈالا، آٹے میں اپنا لوہا میں دہن ڈالا اور پکانے کا حکم دیا۔ اب روٹی پک رہی ہے، سالن پک رہا ہے، پک گیا، صحابہ کرام کو پیش کیا جانے لگا۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے حدیث گواہ ہے اور بھی احادیث مقدسہ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہے۔ 1000 صحابہ کرام کا لشکر کھا کر آسودہ ہو گیا، لیکن نہ گوشت میں کمی آئی نہ آٹے میں کمی آئی۔ یہ دعا دیتا ہے پاک کی برکت دے۔ حضرات محترم اور بڑی مشہور روایت ہے ایمان کی تعظیم کے لیے، وہ بھی بیان کر دوں۔ حضرت جنگ کے احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک پر تیر لگ گیا اور آنکھ مبارک بہہ کر باہر آ گئی۔ ایسے ہی آنکھ دبائے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا آقا میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے، تیر سے میری آنکھ ڈوب رہی ہے، آقا میری آنکھ اچھی فرما دے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیا میں نے آنکھ کا اسپتال کھول رکھا ہے؟ اللہ کے محترم میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، اور صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ میرے آقا کی بارگاہ ایسی ہے جہاں بڑے بڑے بیماروں کو شفا مل جایا کرتی ہے، لہٰذا اسی لیے تو آنکھ لیے ہوئے حضرت قتادہ بادشاہ رسالت میں پہنچے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا تو کیا ارشاد کرا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ قتادہ تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت؟ آنکھ چاہیے یا جنت؟ اب حضرت قتادہ تو آنکھ لینے آئے، جنت کے ذکر آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ دریائے رحمت جوش میں دیکھا حضرت قتادہ نے کہ آقا علیہ السلام نے خود جنت کا ذکر فرمایا دریائے رحمت جوش کے، اور کیا آقا ایسا کیجئے کہ آپ تو آپ میری مانگ پر عطا فرما دے اور جنت آپ اپنی جانب سے عنایت فرما۔ اللہ کے محترم آقا علیہ السلام نے قریب بلایا حضرت قتادہ کو، لعاب دہن پاک آنکھ میں لگا دیا، پہلے آنکھ کے ڈھیلے کو اس کی جگہ پر رکھا، رکھنے کے بعد لعاب دہن لگایا، فوراً حضرت قتادہ کی آنکھ اچھی ہو گئی، اور اس کے بعد فرمایا جاؤ قتادہ میں نے تمہیں آنکھ بھی دے دیا، میں نے تمہیں جنت بھی عطا فرما دیا۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اب یہ جو لوگ کہا کرتے ہیں سرکار کو اپنے جیسا، ہمارے جیسے بشر، ہمارے بڑے بھائی کی طرح تمہارے جیسا بشر سمجھتے ہو، تو میرے آقا نے تو اپنا لعاب دہن جابر کے یہاں ہانڈی میں ڈال دیا، تو 1000 صحابہ کرام بعض روایت میں 1500
بشر کہنے کا دعویٰ کرنا آقا کریم علیہ السلام اور یہ ایسا نہیں. اب بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جن کا ایمان و عقیدہ نہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب واقعات جو ہوئے تو حضور کی حیات ظاہری ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ایسا ہے، سارے معجزے ایسے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو آتے ہی دنیا سے پردہ کرتے ہیں. ایک عام کے لیے موت آتی ہے اور پھر واپس ویسی ہی ان کی زندگی ہو جاتی ہے جیسے حیات ظاہری میں تھی. اور آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کرا دیا. مٹی نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. اللہ کے محترم یہ تو امام الانبیاء کی بات. آقا علیہ السلام تسلیم کے کس قدر معجزات ہیں، جیسے حیات ظاہری میں رہے ویسے ہی مثال باکمال کے بعد بھی وہ تمام معجزات ظاہر ہیں اور وہ تمام معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے. حیات ظاہری میں آقا علیہ السلام تسلیم سینکڑوں میل کی دوری پر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ سینکڑوں میل کی دوری پر ہونے والے واقعات کو دیکھ لیا کرتے تھے. آج مثال باکمال کے بعد بھی قبر انور میں سینکڑوں میل، ہزاروں میل، لاکھوں میل کی دوری پر ہونے والے واقعات کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. اس لیے ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا حیات ظاہری میں بھی حاضر بھی تھے، ناظر بھی تھے. اب حیات ظاہری کے بعد مثال باکمال کے بعد بھی آپ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. جس طریقے سے حیات ظاہری میں ہماری آواز کو سنتے تھے، ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پر کوئی امتی فریاد کرتا تھا، بات سن لیا کرتے تھے. مثال کے بعد بھی قبر انور میں بھی آپ امتی کی فریاد کو سن لیا کرتے تھے. امام اہل سنت نے جو فرمایا تو حیات ظاہری کے لیے نہیں فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ڈالے قیامت میں لا گزرا. امام اہل سنت کا یہ شعر صبح قیامت تک کے لیے آقا کریم علیہ السلام کے اس معجزے کی تصدیق کرتا رہے گا اور اس معجزے کا اعلان کرتا رہے گا. اللہ کے محمد کو مثال باکمال کے بعد بھی آج جیسے آپ کی نظر مبارک کا معجزہ تھا، آنکھ مبارک کا تھا، کان کا تھا، ہاتھ کا تھا، پاؤں مبارک کا تھا، ایسے ہی مثال کے بعد بھی اور روح مبارک کا بال بیٹھ کا تھا. مثال کے بعد بھی ہمارے دہن کا یہ سلسلہ معجزے کا سلسلہ جاری ہے اور مثال کے بعد بھی یہ آپ کا بال دہن اپنی امت کے لیے فائز کا ٹھیک کر رہا ہے. اللہ کے محترم حضور پیران پیر شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرا. کیا نے جب علوم دینیا کو مکمل فرمایا بغداد شریف میں تو جامع نظامیہ میں آپ درس دیا کرتے. سرکار غوث اعظم بیان کرتی ہے کہ پہلے تو بہت کم لوگ آیا کرتے میرے پاس اور میں تقریر کرنے کے لیے کچھ جھجکتا بھی تھا. ایک دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت سے شرف تھا. میرے آقا نے فرمایا بیٹا عبد القادر تم لوگوں میں واز تو نہیں کہتے. میں نے عرض کیا آقا میں ایک اجنبی شخص ہوں اور عراق کے بڑے بڑے وسیع و پلید لوگوں کے سامنے مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی لوگوں کے سامنے. یہاں کے لوگ بڑے وسیع و پلید ہیں. تو سرکار غوث اعظم بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی وقت اپنا لعاب دہن ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا.
اب پھر اس کے بعد میں مولا کائنات کی زیارت سے مشرف ہوا تو مولا کائنات نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لوہا دے رکھا، اپنا لوہا ڈالا تھا، مولا کائنات نہیں سنتا کرتا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، 7 مرتبہ اگر میں لوہا بے دہن ڈالتا ہوں تو آقا علیہ السلام سے برابری ہو جائے گی، لہٰذا آقا علیہ السلام و تسلیم کا ادب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے تمہارے منہ میں 6 مرتبہ لوہا دے رکھا۔ اللہ کے محترم دیکھیے، حضرت علی کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا سوچ نہیں ہے۔ میرے آقا نے 7 مرتبہ لوہا دہن ڈالا غوث اعظم کے مقدس منہ میں، اور حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا تو حضرت غوث اعظم نے پوچھا کہ 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ تو سرکار مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب و احترام کے ساتھ میرے آقا سے برابری نہ ہو جائے، اس لیے میں نے 6 مرتبہ تمہارے منہ میں دعا پہ رکھا۔ ذرا مولا کائنات کی ذات دیکھیے، جن کے علم کا کیا عالم ہے، جو مدینہ العلم کے دروازے ہیں۔ اللہ کے محترم، آج چند کتابیں پڑھ لینے کے بعد حضور علیہ السلام سے برابری کا دعویٰ کیا جاتا ہے، بڑے بھائی کی طرح کہا جاتا، اپنے جیسا بشر کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات جو مدینہ العلم کے دروازے ہیں، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برابری کا خیال نہیں فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس قدر ادب و لحاظ مرحوظ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے محترم، اب آقا نے 7 مرتبہ دعا میں کرتا ہے، جب سرکار غوث اعظم کے مقدس منہ میں ڈال دیا تب کیا عالم ہوا؟ ایک بار نہیں 7 بار آقا علیہ السلام کا ڈالتا ہے، جن کے منہ میں چلا جائے کہ باب مدینہ العلم کا لوہا بے دہن 6 مرتبہ چلا جائے، اب اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر یہ عالم ہو گیا کہ میری مجلس درس میں، درس گاہ کے اندر دور دور سے لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل سفر کرتے ہوئے آتے، اور ایک ایک مجلس میں جو درس کی مجلس ہوتی تھی اس میں اس زمانے میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس میں آپ تقریر فرمایا کرتے تھے، اس پر تاثیر کا عالم ہو گیا کہ ہر دن جب مجلس ختم ہوتی تھی تو ہزاروں کافر کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوتے تھے، ہزاروں گناہگار اپنے گناہوں سے ہاتھ کر توبہ کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ جب مجلس ختم ہوتی تھی تو کئی لاشیں وہاں سے اٹھائی جاتی، انتقال ہو جاتا تھا، آپ کا کلام مبارک، آپ کا درس سنتا۔ اللہ کے احترام، یہی دعا میں دہنے پاک کی برکت تھی کہ غوث اعظم کے منہ میں جب یہ دعا میں دہن گیا تو غوث اعظم نے فرمایا، جب کسی مردے کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے لوگ؟ عیسائی کہتے تھے قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہوگا۔ تو غوث اعظم کے منہ میں دعا میں دہن پاک آقا کریم علیہ السلام کا پاک مردے سے فرماتے تھے قم بإذن اللہ، بسم اللہ کی بلکہ قم بإذن، میرے حکم سے اٹھ کر کھڑا، کیونکہ آپ کے منہ میں دعا میں دہن پاک تھا۔ یہی دعا میں دہن پاک کی برکت تھی کہ غوث اعظم نے برسر منبر یہ اعلان فرمایا، قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی جگہ ہے۔ اللہ کے محترم، دعا میں دہن پاک کی برکت کا کیا کہنا؟ مثال پاک کا کئی 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے غوث پاک کو دعا میں دہن رکھا، اور غوث اعظم کی عظمت کا علم کا یہ عالم ہو گیا، اور 4 اماموں میں سے ایک امام سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بچپن کا زمان تھا
5-6 سال کی عمر تھی. ایک رات بعد میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے بچے تو کون ہے؟ عالم خواب نے امام شافعی سے پوچھا اے بچے تو کون ہے؟ میں نے کہا آقا میں آپ کی امت میں سے. سرکار نے فرمایا میرے قریب آ. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں قریب گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. کہا عالم خواب. یاد رکھیے سرکار کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کا خواب سچا ہے. میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس کا خواب سچا ہے, اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. اس لیے کہ شیطان سب کی شکل میں تو خواب میں جا سکتا ہے لیکن میری شکل میں خواب میں نہیں نظر آ سکتا. حضرت امام شافعی نے آقا علیہ السلام کو دیکھا, خواب سچا. آقا علیہ السلام نے حالت خواب میں حضرت امام شافعی کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا. اب لعاب دہن کی کیا برکت ہوئی؟ کیا مجتہد امام ہوئے, 4 اماموں میں سے ایک امام. اور بڑا مشہور واقعہ آپ کے علم کے متعلق میں اکثر ربیع الاول شریف کے موقع پر بیان کیا کرتا ہوں. آج بات پڑی ہے امام شافعی کے علم کی. بات کا علم کیسا تھا وہ واقعہ ایمان کی تازگی کے لیے علیحدہ فرمائے. پہلے جو اتفاق کرنے کی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مالک مجمل کرتا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لعاب دہن امام شافعی کے منہ میں چلا گیا. اب امام شافعی کا بھی بچپن کا زمانہ تھا. لعاب دہن پاک کی برکت دیکھیے, بچپن کا زمانہ تھا کہ آپ کے زمانے میں خلیفہ بغداد تھے حضرت ہارون رشید. ایک رات ہارون رشید اور ان کی بیوی حضرت زبیدہ میں جھگڑا, دونوں میں جھگڑا ہوا. تو زبیدہ نے ہارون رشید سے کہہ دیا کہ تم جہنمی, شوہر سے کہہ دیا کہ تم جہنمی, دوزخی. حضرت ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو تجھ پر 3 طرح. اب دوزخی ہے کہ جنتی ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم. لہٰذا دونوں رات کے الگ ہو گئے. طلاق کا بھی مسئلہ ہے, دونوں الگ ہو گئے. بے قراری میں رات گزاری کے صبح علماء کرام سے پوچھا جائے گا. دوسرے دن دربار میں نقل ہوا, علماء کرام بھی پہنچے, بڑے بڑے جدید علماء اس زمانے میں تھے. امام شافعی کے بچپن کا زمانہ تھا, یہ دربار میں پہنچے. لہٰذا ہارون رشید نے مسئلہ دریافت کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا, اب آپ لوگ مسئلہ بتائیے کیا. اب تمام مفتیان نظام نے, علماء کرام نے یہ جواب دیا کہ یہ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, کہ کون جنتی ہے کون دوزخی. لہٰذا اس کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا, ہمارے پاس اس کا جواب نہیں. اس وقت امام شافعی کے بچپن کا زمانہ, اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اس سوال کا جواب میں دوں گا, یہ سوال کا جواب میں دوں گا. آخر سرکار کا لعاب دہن آپ کے مقدس منہ میں تھا. کہنے لگے سوال کا جواب میں دوں گا. بڑے بڑے علماء کہنے لگے اتنے بڑے علماء سے, مفتیان نظام سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, یہ بچہ کیا حل کرے گا. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ الحمدللہ اس کا جواب میرے پاس ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کا جواب دو. آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتائیے بادشاہ سلامت کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی ضرورت ہے. بادشاہ نے کہا کہ تمہاری مجھ کو ضرورت ہے. آپ نے فرمایا پھر تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ جائیے, تخت پر بیٹھ کر میں جواب دوں گا. اس لیے پر علماء کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے, علماء کا مقام ہوا کرتا ہے. میں شریعت اسلامیہ کا مسئلہ بیان کروں گا, نیچے بیٹھ کر نہیں, آپ اوپر رہے میں نیچے بیٹھ, بلکہ اوپر بیٹھ کر میں مسئلہ بیان کروں گا. بادشاہ نیچے اتر کر بیٹھ گئے آپ کے سامنے, ادب و احترام سے آپ تخت پر بیٹھے, اور آپ نے بادشاہ نے فرمایا کہ بتائیے کہ
طاقت رکھنے کے باوجود صرف اللہ کے ڈر سے آپ نے اس گناہ کو نہیں کیا؟ کیا کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ تو حضرت ہارون رشید نے کہا ایسا تو کئی مرتبہ ہوا ہے کہ گناہ کرنے کی میں پوری طاقت رکھتا تھا، لیکن اللہ کے ڈر سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد امام شافعی نے فرمایا تب تو آپ جنتی ہیں، تب تو آپ جنتی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دلیل دیجیے۔ امام شافعی سے کہا دلیل دیجیے کہ کیسے یہ جنتی ہیں؟ تو آپ نے دلیل دی قرآن پاک سے۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے صرف اللہ کے خوف سے وہ گناہ نہ کرے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ نے تمام علماء اس وقت حشر کر اٹھے کہ جس بچے کے بچپن میں علم کا یہ عالم ہے تو آگے چل کر کتنا بڑا عالم۔ واقعی چار اماموں میں سے امام ہے امام شافعی، اور یہ جو علم کا عالم تھا تو آگے ذہن پاک کی بھی یہ برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کے لعاب ذہن کی برکت سے ولی کامل بنا۔ اتنے بڑے امام تھے، آپ ہی کے زمانے میں جب حضرت ہارون رشید بغداد کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اس وقت خلیفہ ہارون رشید کو روم کا عیسائی بادشاہ ہر سال نذرانہ بھیجتا تھا۔ ایک سال اس نے کہنا بھیجا کہ میں اپنے عالموں کو، عیسائی عالموں کو بھیج رہا ہوں، آپ اپنے علماء کو بلا کر آپ ان سے مناظرہ کروائیے۔ اگر اس دین کے بارے میں اگر ہمارے عالم جیت گئے تو یہ پیسہ دینا بند، اور اگر آپ کے عالم جیت گئے تو یہ پیسہ برابر ہر سال پہنچتا ہے۔ اس نے عیسائی عالموں کو، راہبوں کو بھیجا، یہ راہبین آئے اور آنے کے بعد میں خلیفہ بغداد کے دربار میں حاضری دی۔ خلیفہ بغداد نے دریائے دریا کے کنارے کو بڑے بڑے اسٹیج لگائے گئے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مناظرے کا اسٹیج لگا دیا گیا۔ اب عین وقت پر ہارون رشید نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ مناظرے کے لیے تم جاؤ، یہ راہبوں کے مقابلے کے لیے تم جاؤ۔ تو آپ نے کوئی کتابوں کا پٹھارا سر پر نہیں رکھا، خادموں سے یہ نہیں کہا یہ بھی کتاب نکال لینا، یہ بھی نکال لینا، مناظرہ کرنا عیسائیوں سے، بڑا کتاب بھی لے لینا، یہ بھی لے لینا، کچھ نہیں، صرف ایک مسلح رکھا۔ اور مسلح لے کر آپ اسٹیج کے بعد دریائے دریا کے پاس پہنچے، اور دریائے دریا میں جا کر بیچ دریا میں مسلح وہی بچھا کر بیٹھ گئے اور فرمایا اب جس کو جو پوچھنا ہے یہاں آ کر پوچھے، اب جس کو جو پوچھنا ہے یہاں آ کر پوچھے۔ یہ عیسائی راہبوں نے آپ کی یہ کہانی دیکھی، اسی وقت سارے عیسائی راہب کرنا پڑ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ جب اس روم کے عیسائی بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے بھیجے ہوئے تمام عیسائی عالم کرنا پڑ کر مشرف اسلام ہو گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ شکر ہے کہ وہ عالم امام شافعی یہاں نہیں آئے، اگر یہاں آتے تو سارا روم کرنا پڑ کر مشرف اسلام ہوتا۔ یا علیہ السلام کے دعا کے تحت پاک کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں، تحقیق کے تمہارے بعد تمہارے رب کی جانب سے ایک دلیل آئی اور تمہارے رب نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور نازل فرمایا۔ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں اپنے آقا کی یقین و محبت عطا فرمائے، آقا کے نقش قدم پر، آقا کے پاک کے نقش قدم پر، سادات کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت نظام اور سادات کرام کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ انہی کی محبت میں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں ہمیں موت ہو، اور انہی کی محبت ہمارے لیے قبر میں کام آئے، انہی کی محبت ہمارے لیے حشر میں کام آئے، اور ان سادات کرام مقدس آل رسول کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں